السلام علیکم دوستو، آئیے شروع کرتے ہیں پارٹ 6۔ حضرت یونس علیہ السلام شہر نینوا میں پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ آپ لوگوں کو ہدایت کرتے، نیکی کی طرف بلاتے، برے کاموں سے روکتے تھے۔ آپ قوم سمود کی طرف بھیجے گئے۔ اس قوم کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ جب آپ لوگوں کو حق کی طرف بلاتے اور خدا واحد پر ایمان لانے کی تلقین کرتے، لیکن لوگ آپ کی تعلیمات کا انکار کرتے اور حضرت یونس علیہ السلام سے کہتے کہ ہم تیرے خدا کو نہیں مانتے۔ اس پر آپ فرماتے کہ خدا کے عذاب سے ڈرو جو بہت سخت عذاب ہے۔ لوگ آپ کی باتیں سن کر آپ کا مذاق اڑاتے اور آپ کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتے۔ آپ نے قوم سمود کو راہ راست پر لانے کے لیے بہت سی کوشش کی، لیکن بھٹکی ہوئی قوم پر آپ کی نصیحتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ خدا پر ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ مایوس ہو گئے۔ مایوسی کی حالت میں آپ نے قوم سمود کی تباہی اور بربادی کے لیے بد دعا کی اور اس سرزمین سے نکل پڑے۔ چلتے چلتے دریائے فرات کے کنارے پہنچے تو دیکھا کہ ایک کشتی کنارے پر لگی ہے، لوگ اس پر سوار ہو رہے ہیں۔ ان کی دیکھا دیکھی آپ بھی اس کشتی پر سوار ہو گئے۔ جنہیں جانا تھا وہ سب سوار ہو چکے تھے۔ کشتی لوگوں سے بھر چکی تھی۔ اس کے بعد کشتی اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئی۔ سمندر پر سکوت تھا، آسمان بھی صاف تھا، مسافر اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب کشتی بیچ سمندر میں پہنچی تو دیکھا کہ آسمان پر سیاہ بادل اٹھ رہے ہیں، پھر ہوائیں چلنے لگیں۔ ہوا اچانک طوفان کی شکل اختیار کر گئی۔ سمندر میں کشتی ڈگمگانے لگی، سمندر کی لہریں اونچے نیچے ہونے لگی، بارش بھی شروع ہو گئی۔ طوفان کے جھٹکوں اور پانی کے تھپیڑوں سے کشتی کے ڈوبنے کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ کشتی میں بیٹھے ہوئے مسافروں میں سے ایک نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کشتی میں کوئی ایسا شخص بھی سوار ہے جس سے کوئی بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ جب تک ایسا شخص کو کشتی سے نہ نکالا جائے، کشتی کا صحیح سلامت رہنا محال ہے۔ وہ شخص کون ہے یہ بتانا مشکل ہے جب تک کہ وہ خود کو پیش نہ کرے۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں ہی ہوں جس سے بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ مجھے کشتی سے نکال دیا جائے تو آئی ہوئی مصیبت ٹل سکتی ہے۔ تمام مسافر حضرت یونس علیہ السلام کا منہ تک رہے تھے۔ نے خود ہی سب کے سامنے اپنی غلطی کا اظہار کیا۔ پھر سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ اے شخص، تو فرشتہ صفت انسان معلوم ہوتا ہے، ہم کسی حال میں اسے کشتی سے نہیں نکال سکتے۔ مسافروں میں سے ایک نے تجویز پیش کی کہ قرعہ اندازی کی جائے، جس کا نام پرچی میں نکلے وہی سزا کا مستحق ہوگا، ہم اسے کشتی سے نکال دیں گے۔ چنانچہ قرعہ ڈالا گیا، پرچی میں یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اس عمل سے لوگوں کو اطمینان نہیں ہوا۔ پھر قرعہ ڈالا گیا تو یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اس طرح یہ عمل بار بار دہرایا گیا۔ ہر بار یہی ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کا نافرمان ہوں، خدا کا حکم بھی یہی ہے، خدا کا حکم بھی یہی ہے کہ مجھے دریا میں ڈال دو، تمام مسافروں کی جان بچ جائے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی کے مسافروں سے اور ملاح سے بار بار کہا کہ وہ کشتی سے چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ میں نے اللہ کا حکم کا انتظار نہیں کیا۔ آخر کار کشتی کے مسافروں اور ملاح نے مان لیا اور حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں پھینک دیا۔ دریا میں ایک مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کی طرف بڑھی اور نگل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی سے کہا کہ یہ تیری خوراک نہیں ہے، یہ تیرے پیٹ میں امانت ہے جسے واپس کرنا ہے۔ چنانچہ آپ مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے میں رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے اور معافی طلب کرتے رہے۔ آپ پکار رہے تھے، اے اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے۔ بلا شبہ میں نے اپنے ہی نفس پر ظلم کیا، میں ظالموں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پکار سن لی۔ آپ مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رہے۔ مچھلی نے دریا کے کنارے پر اگل دیا۔ جب آپ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو بہت کمزور اور نڈھال تھے۔ آپ نے
کھلی فضا میں سانس لیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام سے فرمایا، اگر تو مچھلی کے پیٹ میں میری پاکی بیان نہ کرتا تو نجات حاصل نہ کرتا۔ جس جگہ پر مچھلی نے آپ کو اگلا تھا وہاں کوئی درخت تھا نہ کوئی سایہ تھا، دھوپ ہی دھوپ تھی، گرمی بھی ناقابل برداشت تھی۔ اللہ کے حکم سے وہاں ایک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے بغیر گھاس کی زمین پر ڈال دیا اور وہ بیمار تھا اور ہم نے بیل اور درخت اگایا۔ ہم نے اس کو 1,00,000 آدمی کی طرف بھیجا بلکہ اس سے بھی زیادہ، پھر وہ لوگ ان پر ایمان لائے۔ ملک نینوا چھوڑ دینے کے بعد آپ کی قوم آپ کو بہت زیادہ یاد کرنے لگی۔ آپ کے نکل جانے کے بعد پچھتانے لگی۔ لوگوں نے محسوس کیا کہ آپ کے نبی تھے اور ہدایت کے لیے آئے تھے۔ لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی اور وہ حضرت یونس علیہ السلام کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ لوگوں نے اقرار کیا کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور اس بات پر بھی کہ یونس علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں اور آپ کے لائے ہوئے پیغام پر یقین رکھتے ہیں اور یونس علیہ السلام کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور قوم کے لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام ہمارے درمیان آ جائیں تو ہم سب ان کی تعظیم کرنے لگیں اور ان کے حکم پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ قوم کی طرف جائیں اور اللہ کا پیغام سنائیں اور انہیں برائی سے روکیں، نیکی کی طرف بلائیں، لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے اچھا سلوک کرنے کی تلقین کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر جب آپ اپنی قوم کی طرف لوٹ آئے تو قوم نے خوشی و مسرت کا اظہار کیا۔ آپ علیہ السلام کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ واپس آ کر حضرت یونس علیہ السلام نے تبلیغ شروع کر دی اور ہدایت دینے لگے کہ برے کاموں سے دور رہیں، ضرورت مندوں کی مدد کریں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، ننگوں کو کپڑے پہنائیں، کسی کے ساتھ برا سلوک نہ کریں۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس لقب سے نوازا؟ جواب: ذُو-النُّون لقب دی والا۔ سوال: ذُو-النُّون لقب کس وجہ سے دیا گیا؟ جواب: مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے۔ سوال: بتائیں قرآن مجید کی کس سورت اور کس آیت میں حضرت یونس علیہ السلام کو صاحب الحوت کہا گیا ہے؟ جواب: سورۃ القلم آیت نمبر 48۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 6 سورتوں میں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو 28 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اہل نینوا کی طرف مبعوث کیے گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم میں 33 سال تک تبلیغ کی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے خشکی پر اگل دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کدو کی بیل اگا دی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قبر نینوا میں واقع ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔